السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ کے اہل بیت پر، صحابہ اکرام پر۔ معزز سامعین اکرام، آج انشاءاللہ تعالی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 259 سے ہماری کلاس رہے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مقدس کو سمجھنے، اس پر غور و فکر کرنے، اس پر ایمان لانے اور عمل کے ساتھ لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ معزز سامعین، کل آپ کو ایک ہوم ورک دیا گیا تھا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 259 پڑھ کر کے آنا ہے۔ جو بھی تفسیر آپ کے پاس میسر ہو، ان ساری تفسیر کو آپ کو پڑھ کر کے آنا ہے۔ تو الحمدللہ آپ لوگوں نے اس کام کو کیا۔ آپ نے ایک چیز کامن دیکھی ہوگی کہ سبھی تفسیر میں ایک بات کامن آئی ہے کہ یہ واقعہ نبی کا ہے، بنی اسرائیل کے ایک نبی حضرت عزیر علیہ السلام کا۔ میرے پاس بھی جتنی بھی تفاسیر ہیں ان سب میں نے دیکھا تو یہ ایک بات کامن نکل کر کے آئی کہ یہ وقت کے نبی کا واقعہ ہے، سیدنا عزیر علیہ السلام جو بنی اسرائیل کے ایک نبی ہیں۔ اور پھر آیت نمبر 260 میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے نام کے ساتھ اللہ رب العزت نے اسی سے ملتا جلتا ایک اور واقعہ بیان فرمایا۔ تو سبھی تفاسیر کے نزدیک یہ بات سیدنا عزیر علیہ السلام کی ہے، اور تفسیر ابن کثیر نے بھی تفسیر ابن ابو حاتم کے حوالے سے، تفسیر ابن ابو حاتم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 498 اور 499 کے حوالے سے تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 537 میں نقل کرتے ہیں۔ تفسیر ابن ابو حاتم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 500، تفسیر ابن ابو حاتم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 500، اور تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 538 کہ حضرت علی بن ابو طالب رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ اس شخص سے مراد حضرت عزیر علیہ السلام ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہاں پہ کلام ثابت ہے کہ اللہ رب العزت نے ان سے پوچھا کہ تم یہاں پر کتنا رہے، انہوں نے جواب دیا کہ 1 دن یا اس سے کچھ کم۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا نہیں، تم یہاں 100 سال رہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کلام کس سے کرتا ہے؟ اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دیتا ہے، اور فرشتے اللہ کا پیغام نبی کو پہنچاتے ہیں۔ تو فرشتوں کے ذریعے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کلام کرتا ہے، یا پردے کے پیچھے سے کلام کرتا ہے، یا پردے کے اوڑ سے کلام کرتا ہے، یا سچے خواب دکھا کر کے اللہ رب العزت اپنی وحی نازل کرتا ہے۔ تو فرشتوں کے ذریعے سے، اور اللہ رب العزت عام لوگوں سے فرشتوں کے ذریعے سے بھی کلام نہیں کرتا۔ تو یہاں کلام ثابت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ واقعی اللہ کے نبی ہے۔ اور آج جو میں ان کی تفسیر بتاؤں گا، آپ سب نے وہی تفسیر پڑھے ہوں گے۔ میں تفسیر البدایہ والنہایہ سے جو ماخوذ ہے، قصص الانبیاء، حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ، یہ ہے قصص ہے، یعنی قصص الانبیاء، انبیاء کے واقعات، اس سے میں آپ کی پوری تفسیر آج بتانے والا ہوں۔ اس تفسیر کو اتنا ڈیٹیل میں لینے کی وجہ کیا ہے اس کو پہلے سمجھ لیں۔ ہر دور میں شرک کی شکلیں بدل کر کے ہوا کرتی۔ مکہ کے اندر شرک کی جو شکل تھی سب سے بڑی، وہ یہ تھی کہ خانہ کعبہ کے اندر اللہ کی مخلوق کے بت بنا کر کے رکھ دیے گئے تھے، اور اس میں کچھ بت بزرگان دین کے بھی تھے، اور انبیاء علیہ السلام کے اسکیچ اور ان کے تبرکات بھی رکھے ہوئے تھے۔ تو لوگ انہیں حاجت روا اور مشکل کشا کی شکل میں ان کی عبادت کرنے لگے، ان بتوں سے اپنی ضرورتیں مانگنے لگے، اور ان بتوں سے اپنی ضرورتوں کو دور کرانے والا انہیں سمجھنے لگے۔ بعض تو انہی کو سمجھتے تھے کہ یہ ہماری مصیبت کو دور کریں گے، یہ اولاد دیں گے، یہ مصیبت دور کریں گے، فلاں فلاں، اور بعض کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ ہماری فریاد اللہ تک پہنچاتے ہیں۔ لیکن ہمارے دور میں بت تو نہیں بنائے جاتے، لیکن اکثریت مسلمان کی
बुजुर्गान दीन के कब्रों पर जा करके और उनसे दुआ करते हैं और उनसे फरियाद करते हैं कि वो हमारी फरियाद अल्लाह तक पहुंचा दें, या उनसे दुआ करते हैं कि वो हमें ये मुसीबत हमारी दूर कर दें, और ये जो भी उनकी जरूरत होती है वो जरूरत को रखते हैं, वहां मिन्नतें मानते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं। तो वहां पर बुत बना करके माना जाता था और यहाँ पर कब्र बनाकर। दोनों में एक चीज कॉमन थी कि वो बुजुर्गों की वहां पर भी गुलू किया जाता था, उनकी शान में गुलू करना यानी हद से बढ़ा देना। उनकी हद है और बहुत बड़ी हद है, बुजुर्गान दीन की बहुत बड़ी हद है, लेकिन किसी भी बुजुर्गान दीन की हद सहाबा तक नहीं पहुंचती और किसी भी सहाबा की हद अंबिया की हद तक नहीं पहुंचते। अंबिया सबसे ऊंचे मकाम मर्तबे पर हुआ करते हैं और उनके बाद उनके सहाबा जो उनके साथी हैं और फिर बुजुर्गान दीन। बुजुर्गान दीन हमारी आंखों का सुरमा, हम उनके पैर की धूल भी नहीं हो सकते। बुजुर्गान दीन के ताल्लुक से एक हदीस समाप्त फरमाई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अल्लाह किसी से मोहब्बत करता है, किसी से दोस्ती करता है, मोहब्बत करता, तो जिब्रील अमीन को बुलाता है और कहता है कि मैं फला बिन फला से मोहब्बत करता हूँ, ए जिब्राइल तुम भी उससे मोहब्बत। अल्लाह, जिब्राइल अलैहिस्सलाम उससे मोहब्बत करते और फरिश्तों के सरदार है ना, सारे फरिश्तों के बीच में आकर के कहते हैं कि फला बिन फला से अल्लाह मोहब्बत करता है, फला बिन फला से जिब्राइल मोहब्बत करता है, तुम भी उनसे मोहब्बत करो। तो हर फरिश्ते उससे मोहब्बत कर। फिर वो फरिश्ते दुनिया में जिस चीज के ऊपर भी उनको कायम किया गया है, जैसे पहाड़ के ऊपर, पानी के ऊपर, समुद्र के ऊपर वगैरह वगैरह, तो वो उस चीज के ऊपर आकर के कहते हैं कि फला बिन फला से अल्लाह मोहब्बत करता है, फला बिन फला से जिब्राइल मोहब्बत करते हैं और फला बिन फला से हम मोहब्बत करते हैं, तुम भी उनका लिहाज। तो दुनिया की हर चीज उससे मोहब्बत करती है। ये एक अलग बात है कि कद्र अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो तकदीर लिख दिया है वो सबके साथ होकर के रहना है, जो आजमाइश लिखी है वो होकर के रहना है, लेकिन हर चीज उससे मोहब्बत। और जो अल्लाह के दोस्त से दुश्मनी रखे, गोया कि वो अल्लाह से ऐलाने जंग करता है, और अल्लाह के वलियों को कोई खौफ होगा ना गम होगा। इन सारी बातों पे हमारा ईमान। और बल्कि हम तो नमाज के अंदर ये दुआ करते हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह हमें सिरात मुस्तकीम अता फरमा। और सिरात मुस्तकीम क्या? सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, अल्लाह उनके रास्ते पर चला जिन पर तूने इनाम किया। और ये इनाम किए लोग कौन है? ये नबीईन है, सिद्दीकीन है, जो सूरह आल इमरान आयत नंबर 69 में अल्लाह ने फरमाया। ये नबीईन है, सिद्दीकीन है, शहदा है और सालिहीन है। तो यहाँ सालिहीन में सबसे पहले तो सहाबा इकराम है, और जिन्होंने सहाबा इकराम की अच्छी तरह इत्तिबा की और ईमान की हालत में रुखसत हुए, वो ताबईन, तबे ताबईन, और उनकी जिन्होंने अच्छी तरह इत्तिबा की, ये है वो बुजुर्गान दीन। और आज तक ये सिलसिला चला आ रहा है कि कुरान और हदीस को उस अंदाज पे मानना, उस तरीके पे, उस नहज पर, उस मनहज पर जो सहाबा इकराम का था, ताबईन तबे ताबईन का था। तो इनकी इज्जत, इनसे मोहब्बत और इनके जैसा बनना हमारी तमन्ना है। हम दुआ करते हैं अल्लाह से हर नमाज में, हर वक्त, कि अल्लाह हमको उनके जैसा बना। तो जो दुआ करता हो वो नफरत और बुग़्ज़ और अदावत कैसे रख सकता है? तो मुसलमान और हम अल्लाह से ये दुआ करते हैं कि अल्लाह तेरे दोस्तों में हमें शामिल फरमा, हमें उनमें शामिल फरमा जिससे तू मोहब्बत करता है खालिक। तो ये बुग़्ज़ नहीं है, लेकिन किसी का मकाम अल्लाह के मकाम पर पहुंचा देना ये शिर्क है, और शिर्क करने वाला दुनिया और आखिरत दोनों जगह तबाह और बर्बाद हो। मोहब्बत का मतलब ये नहीं है कि हम उनके मकाम को नबी के मकाम पर पहुंचा दें, या हम उनके मकाम को अल्लाह के मकाम पर पहुंचा दें। यही तो किया था उज़ैर अलैहिस्सलाम के साथ और ईसा अलैहिस्सलाम के साथ, कि ईसा अलैहिस्सलाम के मकाम को बढ़ा करके इस कदर बढ़ा दिया कि उन्हें अल्लाह का बेटा कह दिया, और यही उनकी तबाही का सबब बना। और यही उज़ैर अलैहिस्सलाम के साथ भी। तो ये वाकया जो आपने अभी पढ़ करके आए हैं, ये सैयदना उज़ैर अलैहिस्सलाम का है। किसी दूसरी बस्ती के से उनका गुजर हुआ और उन्होंने देखा कि ये बस्ती अपनी छतों को पड़ी हुई है, यानी तहबाला हो गई है। बुख्त नसर बादशाह ने इस बस्ती के ऊपर हमला किया, और ये वही बस्ती है जो जहां पर यरूशलेम बैतुल मुक़द्दस है। तो इसे पूरा तहबाला कर दिया। और बुख्त नसर वही बादशाह जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पूरी दुनिया की हुकूमत अता फरमाई। नमरूद और बुख्त नसर, ये तारीख में ऐसे दो बादशाह गुजरे हैं जो काफिर थे, और इन्हें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पूरी दुनिया की हुकूमत दी थी। तो इसने पूरा तोड़ फोड़ करके उसे तबाह और बर्बाद कर दिया था। उज़ैर अलैहिस्सलाम का वहां से गुजर हुआ, और वो गर्मी से बचने के लिए एक दीवार के साए में आकर के बैठ गए। उनके पास कुछ अंगूर थे और अंजीर था और रोटी थी। उन्होंने अंजीर को निचोड़ा, यानी उसका शरबत बनाया, और उसमें रोटी को भिगो करके और उसे खाया। खा करके वहां पे लेट गए साए में। उन्होंने आज छत की तरफ देखा तो छत को देखा कि वो नीचे पड़ा हुआ है, दीवारें उठी हुई है, और जो लोग वहां पे रहते थे उनकी हड्डियां भी बोसीदा हो गई,
انہوں نے اللہ رب العزت سے دعا کی یا خواہش ظاہر کی کہ اللہ تو اس کو کیسے زندہ کرے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے خود ہی موت دے دی. کس کو؟ عزیر علیہ السلام کو موت دی. یعنی آپ دیکھنا چاہتے تھے کہ اللہ تو اجڑی ہوئی بستیوں کو کس طرح زندہ کرتا ہے, کس طرح اس کو آباد کرتا ہے. تو اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی خواہش کو قبول کیا اور انہیں عین الیقین دینے کے لیے کہ تمہیں علم الیقین تو ہے لیکن اب اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لو کہ ہم بستی کو اجڑ جانے کے بعد کس طریقے سے آباد کرتے ہیں. انہیں موت دے دی اور پھر زندہ کیا اور پوچھا کہ عزیر تم یہاں کتنا رہے؟ وہ کہتے ہیں کہ میں دن کا کچھ حصہ, ایک دن رہا یا دن کا کچھ حصہ, کیونکہ وہ جب اس بستی پہ سے گزرے تھے تو صبح کا وقت تھا اور جب ان کو جان واپس لوٹائی گئی تو یہ شام کا وقت, اثر کا وقت. تو وہ کہتے ہیں کہ ایک دن یا اس سے کچھ کم. تو بات کون کر رہا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی. یہیں سے ثابت ہو گیا کہ وقت کے نبی ہیں, فرشتے کے ذریعے سے بات ہو رہی ہے. تو عزیر علیہ السلام کیا جھوٹ کہیں گے؟ نعوذ باللہ, کبھی نہیں ہو سکتا. تو عزیر علیہ السلام کو تو 100 سال کہنا تھا لیکن وہ ایک دن کہہ رہے ہیں یا اس سے کچھ کم. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو اپنے کھانے کی طرف. تو انہوں نے کھانے کو دیکھا کہ انگور بھی ویسی رکھے ہوئے ہیں, انجیر بھی ویسی ہے, روٹی بھی ویسی. بڑے حیران ہوئے. کہا کہ دیکھو اپنے گدھے کی طرف. تو اس کی ہڈیاں ان کے چاروں طرف بکھری ہوئی تھی اور بوسیدہ ہو گئی تھی, چمک رہی تھی. اللہ نے کہا دیکھو ہم اس کو کس طریقے سے زندہ کر. ہوا کو حکم دیا گیا اور وہ ہڈیاں اکٹھا ہوئی, گوئے کہ ہڈی کا ڈھانچہ بن گیا. اللہ نے اس میں حکم دیا کہ اس میں گوشت آیا اور پھر رگیں بنی, نروس سسٹم بنا, اسکن آیا, چمڑی آئی اور بال آ گئے. ایک فرشتے کو پہنچایا گیا, اس نے نتنے میں پھونکا اور وہ کھڑا ہوا. عزیر علیہ السلام چیخ اٹھے کہ واقعی اللہ تو قادر ہے. قال عالم ان اللہ علی کل شیء قدیر. عزیر علیہ السلام اپنے گدھے کو لے کر کے اپنی بستی میں پہنچے. جب اپنی بستی میں گئے تو بستی بھی انہیں پہچان میں نہیں آ رہی تھی. اب ظاہر سی بات ہے کہ 100 سال کے بعد جب کوئی شخص بستی میں جائے گا تو بستی کی شکل تو بالکل بدل چکی ہوگی. 10 سال میں ہم دیکھتے ہیں کہ شہر کا نقشہ کتنا بدل جاتا ہے. تو وہ راستہ بھول بھی گئے لیکن پھر جیسے تیسے کر کے وہ پہنچے تو ایک وہاں پہ بڑھیا ملی. اس سے آپ نے پوچھا کہ کیا یہی عزیر کا گھر ہے؟ مطلب آپ کنفیوز بھی ہو گئے. اور واقعی ایسا ہوگا, 100 سال بعد اگر آپ کس گاؤں میں جائیں گے تو اس قدر وہ بدل چکا ہوگا کہ جو سب سے چھوٹے مکان ہے وہ سب سے بڑے ہو گئے اور جو بڑے تھے وہ چھوٹے ہو. تو اس بڑھیا سے پوچھے کیا یہی عزیر کا گھر ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں یہی عزیر کا گھر. اور وہ رونے لگی کہ اب تو عزیر کو کوئی نہیں پہچانتا اور اس کے نام سے کوئی نہیں پوچھتا اور تم نے مجھے عزیر کی یاد دلا دی. عزیر بہت نیک شخص تھے لیکن انہیں گم ہوئے 100 سال گزر گئے اور تم اس کے نام سے کیوں پکارتے؟ اب تو اس کے پوتوں کے نام سے پکارا جاتا. سیدنا عزیر علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں ہی عزیر ہوں. وہ بڑھیا کہتی ہے کہ یہ کیسے؟ عزیر کو گئے ہوئے تو 100 سال ہو گئے ہیں اور میں اس وقت اس گھر کی نوکرانی تھی. اس وقت میری عمر 20 تھی اور اس وقت اس کی عمر 120 سال. بڑھاپے کی وجہ سے میرے پیر جو ہے وہ رہ گئے ہیں, یعنی بوڑھے ہو گئے ہیں, اٹھ نہیں پاتے, اور میری آنکھیں بھی اندھی ہو گئی بڑھاپے کی وجہ. تم ایسا کیوں کہتے ہو تم عزیر ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں ہی عزیر ہوں. کہا کہ اچھا ٹھیک ہے, اگر تم عزیر ہو تو عزیر کو اللہ رب العزت نے, وہ اللہ کے نبی تھے اور اللہ رب العزت نے اس مستجاب الدعا بنایا تھا, یعنی وہ دعا کرتے تھے اللہ قبول کرتا تھا. تو تم دعا کرو کہ میری آنکھ آ جائے تاکہ مجھے تمہیں دیکھ کر کے پہچان لوں. عزیر علیہ السلام نے دعا کی, ان کی آنکھ پہ ہاتھ پھیرا, اللہ کے حکم سے ان کی آنکھ ٹھیک ہو. ان کے ہاتھ کو پکڑا اور اٹھایا اور ان کے پیر بھی ٹھیک ہوئے اللہ کے حکم. انہوں نے دیکھ کر کے پہچان لیا اور کہا کہ ہاں میں گواہی دیتی ہوں کہ تم عزیر. یہاں بتانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ آج جن بزرگوں کی قبریں بنا کر کے ان سے دعا کی جاتی ہے, ان سے پوچھا جائے کہ ان کی ولایت کی آپ کے پاس کیا دلیل ہے, تو وہ دلیل یہی دیتے ہیں, ان کے کچھ کرامت بتاتے ہیں کہ کتا مرا ہوا پڑا تھا, انہیں لات مارا اور دوڑنے لگا, وہ ایسا ہوا تھا ایسا ہوا تھا, کرامتیں بتاتے. تو ولیوں کے ہاتھ پر کرامت ہوتی ہے اللہ کے حکم سے, اور انبیاء کے ہاتھ پر جو خرق عادت چیز ہوتی ہے اس کو معجزہ کہتے ہیں. کرامت سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ یہ ولی ہیں, تو پھر کس چیز سے ثابت ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت نے ولیوں کی پہچان, اللہ کے دوستوں کی پہچان کرامت سے نہیں کرائی اور نہ ہی حدیث میں کرامت سے ولیوں کی پہچان کرائی گئی. جیسے کل ہم نے دیکھا عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کے تعلق سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بشارت سنائی تھی, تو آپ کے خواب کی تعبیر آپ نے بتائی تھی. اللہ رب العزت نے کسی کی ولایت کو ثابت کیا تو کیسے کیا؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور. اے نبی مکرم سے کہہ دیجئے کہ اگر یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو آپ کی اتباع کرے, تب اللہ ان سے محبت کرے گا. تو اللہ کب محبت کرتا ہے, کب دوست بناتا ہے؟ جب نبی کی اطاعت کی جاتی. کیونکہ جادو اور کرامت کو آپ کیسے پہچانیں؟ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے عصا سے لاٹھی سے سانپ بنا اور جادوگروں کی بھی لاٹھی سے سانپ بنا, دونوں سانپ ہیں. تو جادو کون سا ہے اور معجزہ کیا ہے, یہ کیسے پہچان؟ جادوگروں نے پہچان لیا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ جادو نہیں ہے, وہ پہچان گئے کہ ہاں یہ معجزہ.
لیکن آپ اور میں ہمارے سامنے کانا دجال آ کر کے بڑے بڑے شعبدے بازیاں کرے گا، جادو دکھائے گا، وہ تو انسان کو مار کر کے زندہ کرے گا، وہ تو گڑے ہوئے آدمی کو بھی نکالے گا، وہ تو اس کے حکم سے بارش کو روکے گا، اس کے حکم سے غلہ اگے گا۔ اتنا بڑا جادوگر وہ آنے والا ہے۔ اگر کرامت سے ہی آپ طے کریں گے کہ یہ ولی ہے تو پھر تو سب کے سب یہی اگر پیمانہ ہے تو کانا دجال کو ولی بنا لیں گے، کیونکہ اس سے بڑی جادو دکھانے والا لوگ اس کو کرامت سمجھ لیں گے اور ولی بنا دیں گے۔ تو ولایت اس سے ثابت نہیں ہوتی، ولایت تو ثابت ہوتی ہے نبی مکرم کی اطاعت اور فرما برداری سے، آپ کی محبت سے، قرآن و حدیث پر عمل کرنے سے۔ اور کوئی شخص قرآن و حدیث پر عمل کر رہا ہے اور اس کے ہاتھ سے کوئی چیز ثابت ہو جائے خرق عادت یعنی غیر معمولی، تو پھر مان لیا جائے گا کہ ہاں یہ کرامت۔ تو یہاں میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وقت کے نبی بھی ہے، آپ کے پاس میں جو تفسیر ہے اس میں لکھا ہوا ہے، ان کے ہاتھ پر معجزے دیکھیں آپ کس قدر ہو رہے ہیں۔ بڑھیا ٹھیک ہوئی اور ٹھیک ہونے کے بعد اس نے عزیر کو پہچان لیا، یہاں آپ ہی عزیر، یہاں پہ کرامت نہیں معجزہ دیکھیں آپ، اور اٹھ گئے۔ انہوں نے کہا کہ چلیے میں آپ کو آپ کے پوتوں سے ملواتی ہوں، بیٹوں سے ملواتی ہوں، کیونکہ اب وہ یہاں نہیں رہتے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ دادا کا گھر چھوڑ دیا جاتا ہے، ہم بھی اپنے دادا کے گھر میں نہیں رہتے، تو وہ دوسری بستی میں بیٹھے ہوئے تھے بنی اسرائیل کے ساتھ۔ بڑھیا لے کر کے گئی اور کہا کہ دیکھو میرے ساتھ عزیر آئے ہیں۔ انہوں نے اب ان کے بیٹے کو بلایا، ان کے بیٹے کی عمر 118 سال تھی، یعنی جب عزیر علیہ السلام گئے تھے تو اس کی عمر 18 سال تھی۔ بیٹے کو بلا کے کہا کہ یہ تمہارے والد عزیر ہیں۔ تو نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، ان کو تو گم ہوئے 100 سال ہو گئے۔ کہا کہ دیکھو یہ وقت کے نبی ہے اور انہوں نے میرے لیے دعا کی اور میری آنکھ بھی ٹھیک ہو گئی اور میرے پیر بھی ٹھیک ہو گئے، معجزہ دکھا دیا۔ لیکن وہ بھی وقت کے نبی کے بیٹے تھے، انہوں نے اس چمتکار پر گرے نہیں، کہا ٹھیک ہے یہ ہو گیا، لیکن نبوت اس سے تو نہیں ثابت ہوتی نا کہ ان کے ذریعے سے ایسا ہو گیا۔ میرے والد کے پیچھے پیٹھ پر ایک نشان تھا، ایک تل تھا، وہ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے اپنے قمیض کو ہٹایا، وہ نشان انہیں دکھا۔ دوسری چیز کہی کہ میرے والد توریت کے حافظ تھے اور ابھی توریت کا جاننے والا کوئی نہیں ہے، یہاں تک کہ بخت نصر نے، جس بادشاہ نے ہمارے اوپر حملہ کیا، اس نے توریت کے حصوں کو بھی یہاں سے لے کر کے چلا گیا۔ تو عزیر علیہ السلام نے کہا کہ میرے والد نے توریت کا ایک نسخہ فلاں جگہ رکھا ہے اور وہ جگہ صرف میں جانتا۔ ان لوگوں کو لے کر کے گئے اور اس جگہ سے اس نسخے کو نکلوایا، لیکن وہ بھی 100 سال پرانا تھا یا اور زیادہ تھا، وہ بہت زیادہ بوسیدہ ہو گیا۔ تو عزیر علیہ السلام کی طرف اللہ رب العزت کی طرف سے کچھ ایسی چیز آئی، پھر عزیر علیہ السلام نے کہا کہ لکھو، تو انہیں جو یاد تھا وہ پھر سے ان کو ریکور کر دیا گیا یا یاد کرا دیا گیا، اور عزیر علیہ السلام نے پھر توریت کو لکھوا دی۔ لوگوں کو ثابت ہو گیا کہ واقعی اللہ رب العزت کے نبی ہے عزیر علیہ السلام، لیکن ان کی شان میں بھی کچھ دنوں کے بعد، کچھ سالوں کے بعد پھر غلو ہوا، اور اس قدر غلو ہوا کہ عزیر علیہ السلام کو بھی اللہ کا بیٹا کہے کہ 100 سال کے بعد آئے۔ بتانے کا مقصد یہ کہ 100 سال تک اللہ رب العزت نے انہیں موت دے کر کے اٹھایا، تو عزیر علیہ السلام کو یہ کہنا تھا کہ میں 100 سال بعد 100 سال تک یہاں رہا ہوں۔ کیوں ایسا کہنا تھا؟ کیونکہ یہی عقیدہ اکثر مسلمانوں کو دیا جاتا ہے یا ہوتا ہے ان کا، کہ یہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں اور ہماری فریاد اللہ تک پہنچا رہے ہیں۔ تو وہ جو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں اور فریاد اللہ تک پہنچا رہے ہیں، تو انہیں تو پتا ہے ابھی سورج نکلا اب ڈوبا، اب نکلا اب ڈوبا۔ اب کیلنڈر نہیں تھا تو یہ کہہ سکتے تھے کئی سالوں سے میں یہاں پر ہوں۔ انہوں نے ایسا کیوں کہا کہ میں ایک ہی دن رہا؟ پتہ یہ چلا کہ انتقال کے بعد دنیا سے تعلق ٹوٹ جاتا ہے، وہ برزخی زندگی میں ہوتے ہیں، اور برزخی زندگی سے اس دنیا کا تعلق نہیں ہوتا۔ جب وقت کے نبی کا یہ حال ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں پتا، اب آئے آپ قرآن کھولیں اور ایک ایک لفظ پہ غور کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں شیطان سے، اے اللہ تو شیطان کے مکر و فریب سے ہمیں بچا لے کہ وہ تیرے کلام سے، تیری شریعت سے، تیرے دین سے ہمیں روک دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ او یا کالذی، مانند اس کے، مرہ گزرا، علا اوپر، علا اوپر، قریۃ ایک بستی کے، قریہ کہتے ہیں بستی کو، وہیا اور وہ، خاویۃ گری ہوئی تھی، علی عروشہا اپنی چھتوں پر۔ تو ایک شخص وہاں سے گزرا، اس نے دیکھا کہ ایک بستی اپنے چھتوں کے بل گری ہوئی ہے۔ قالا، اس نے کہا، انا کس طرح، یحیی زندہ کرے گا، ہذہ اس کو، اللہ اللہ، بعد موتہا اس کی موت کے بعد۔ تو اس نے چھت کی طرف دیکھا اور کہا کہ اللہ اس کو کس طرح زندہ کرے گا اس کی موت کے بعد۔ فاماتہ، تو موت دے دی اسے۔ پھر سے سنیں عربی میں، فاماتہ، تو موت دے دی اسے،
یعنی اللہ رب العزت نے اسے موت دی. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھا، کوئی بھی اس سے نہیں بچ سکتا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے موت دی. فاماتہ اللہ، تو موت دی اسے اللہ نے. میعات 100 عامن، سال، 100 سال. ثم پھر بعثہ، اس نے اسے اٹھایا. 100 سال کے لیے موت دی اور پھر اسے اٹھایا، یعنی 100 سال بعد زندہ کر دیا. قال، فرمایا، کم، کتنا، یعنی کتنا عرصہ، لبثت، ٹھہرے رہے تم. موت کے بعد اللہ نے 100 سال بعد اسے اٹھایا، زندہ کیا اور کہا تم کتنا ٹھہرے یہاں پر، کتنا دن رہے یہاں، کتنا رہے یہاں، کتنا وقت گزارے. تو کیا کہنا تھا، یہ تو وقت کے نبی ہیں اور میں نے آپ کو معجزات بھی بتا دیے اور آپ نے اپنی تفسیروں میں بھی پڑھ لیا کہ ہاں یہ وقت کے نبی ہیں. تو انتقال کے بعد یہ برزخی زندگی میں ہوتے ہیں اللہ رب العزت. اور برزخ مطلب ہوتا ہے پردہ، تو دنیا سے پردہ ہو جاتا ہے. اب دنیا میں کیا چل رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، اس کی خبر نہیں. اب یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جنت میں یا اللہ رب العزت نے جہاں رکھا ہے برزخ کے اندر، وہاں پہ اللہ رب العزت نے انہیں رکھا. برزخ یعنی پردہ ہے ہماری آنکھوں سے، ہمارے دماغ سے. اس زندگی کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں. ہاں یہ یقین ضرور ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بہت اونچے مقام و مرتبے پر رکھا، لیکن دنیا سے پردہ ہے. اس وجہ سے کہا عزیر علیہ السلام نے، کیا کہا سنیں. قال، اس نے کہا عزیر علیہ السلام، لبثتم، ٹھہرا رہا میں، یوم، ایک دن، یوم، ایک دن، او یا بعد، کچھ حصہ، یوم، دن کا. میں ایک دن رہا یا دن کا کچھ حصہ رہا. کیا پتہ چلا کہ واقعی برزخی زندگی میں ہے اور دنیا میں کون آیا، کتنے ڈیگے بنی اور کتنی چادریں چڑھی اور کتنے سورج نکلا، کتنے ڈوبے، کتنے مہینے، کتنے سال، کچھ نہیں. میں ایک دن رہا یا اس سے کچھ. کالا، فرمایا، اب اللہ فرماتا، کالا، فرمایا، بلکہ لبثت، ٹھہرے رہے تم، میعات 100 عامن، سال. فانظر، پس دیکھو، تم یہاں پہ 100 سال رہے ہو. اور پھر اللہ فرماتا فانظر، پس دیکھو، الی، طرف، طعامی کا، اپنے طعام کی طرف، اپنے کھانے کی طرف، وشرابی کا، اور اپنی شراب کی طرف. شراب کہتے ہیں مشروب چیز، پینے والی چیز کو، اس لیے وہاں پہ شراب کے لیے شراب کا لفظ نہیں آیا، خمر کا آیا. اور واقعی قرآن کو عربی میں ہی سمجھ سکتے ہیں ہم صحیح طور پر. خمر ہر نشاور چیز کے لیے استعمال کیا، اور شراب پینے والی چیز کو کہا جاتا ہے عربی کے اندر. تو وہ شرابی کا اور اپنے پینے کی چیز کو. لم، نہیں، یتسنہ، باسی ہوئی، ابھی تک اس نے منہ نہیں لایا، باسی نہیں ہوئی. دیکھو اپنے کھانے کی طرف وہ ابھی تک ویسے ہی رکھا ہوا. وانظر، اور دیکھو، الا، طرف، حماری کا، اپنے گدھے کی طرف دیکھو. ولنجعلک، اور تاکہ ہم بنا دے تجھے. اب جیسے عزیر علیہ السلام نے اپنے کھانے کی طرف دیکھا تو حیران ہو گئے کہ کھانا تو ویسے ہی رکھا ہوا ہے اور مجھ سے وہی آ رہی ہے کہ یہ 100 سال ہو چکے ہیں. دیکھو اپنے گدھے کی طرف، جیسی گدھے کی طرف دیکھے تو گدھے کا کنکال بکھرے ہوئے، اس کی ہڈیاں اور ہڈیوں کے ٹکڑے ادھر ادھر بکھرے ہوئے پڑے ہوئے. اور اللہ فرماتا ہے یہ کیوں کیا، وَلِنَجْعَلَكَ، اور تاکہ ہم بنا دے تجھے، آیاتن، ایک نشانی، للناس، لوگوں کے لیے. تو یہ ناس میں سب آ گئے. تو قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے اتنی بڑی نشانی بیان فرمائی قرآن کے اندر کہ وقت کے نبی بھی جب دنیا سے چلے گئے تو انہیں نہیں پتا. حوض کوثر میں جب لوگ آ رہے ہوں گے تو نبی مکرم انہیں پہچان لیں گے وضو کے نشان سے. کچھ فرشتے روک لیں گے، کہیں گے آنے تو یہ میرے امتی ہیں. وضو کے نشان سے انہیں پہچان رہے ہیں کہ چمک رہا ہے اتنی جگہ، یعنی یہ نمازی لوگ آئیں گے. نمازی لوگ، سنیں آپ، فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ آپ نہیں جانتے آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا. انہوں نے آپ کے دین کے اندر تحریف کی، نئی نئی چیزیں داخل کی، بدعات رائج کی. نبی مکرم کہیں گے سوقن لغیر آباد، انہیں مجھ سے دور کرو، انہیں مجھ سے دور کرو، اور اپنے رخ انور کو پھیر لے. اس حدیث سے بھی یہی پتہ چلا. تو آپ نے فرمایا اور تاکہ ہم بنا دے تجھے ایک نشانی لوگوں کے لیے. تو لوگوں کے لیے یہ نشانی بن جائے کہ اللہ جس سے خطاب کر رہا ہے انہیں نہیں پتا کہ کتنا وقت گزرا ہے یہاں. تو تم جن کے پاس جا کر کے حاجت روائی اور مشکل کشائی کر رہے ہو انہیں کیسے پتا ہے؟ یہ پتا ہونے کی ذات تو صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. وہ جانتا ہے، وہ دعائیں کو سننے والا ہے، وہ تمہاری فریاد کو پوری کرنے والا ہے. وانظر، اور دیکھو، الا، طرف، عظامی، ہڈیوں کی، کیفا، کس طرح، ننشزھا، ہم اٹھا کر جوڑتے ہیں اسے. پھر اللہ نے حکم دیا ہوا کو، ہوا آئی اور اسے جوڑ دیا، فرشتے آئے. ثم، پھر، نکسوہا، ہم پہناتے ہیں انہیں، لحما، گوشت. تو ہڈیوں کا کنکال بنا اور پھر اس میں گوشت چڑھا دیا گیا. فلما، پھر جب، تبینہ، واضح ہو گیا، لہو، اس کے لیے، قالا، اس نے کہا. اب یہ عین الیقین ہو گیا، دیکھ لیا تو کیا کہتے ہیں. قالا، اس نے کہا، عالم، میں جانتا ہوں، انا، کہ بے شک، اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اوپر ہے، علی، اوپر، کل، ہر شے کے، چیز کے، قدیر، بہت قدرت ہے. علم ہے، یقین ہے، علم بھی تھا، یقین بھی تھا، اب آنکھوں سے دیکھ بھی لی، عین الیقین بھی ہو. موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت نے بتایا
کہ موسیٰ آپ نے یہاں آنے پہ جلدی کی، آپ کے بعد بنی اسرائیل نے آزمائش میں مبتلا ہو گئے اور انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا سامری کے کہنے پر۔ یہ آپ نے سنا تھا، غمگین ہوئے، لیکن جب اس عمل کو دیکھا اپنی آنکھ سے تو اس قدر ناراض ہوئے کہ تختیوں کو ڈال دیا۔ نہیں تو دیکھنا یہ ایک الگ نعمت ہے اللہ سبحانہ وتعالی۔ ہم حشر کے میدان میں اللہ رب العزت سے کلام ہوگا، اللہ رب العزت سوال کرے گا، لیکن دیدار الگ چیز ہے۔ آنکھ ایک الگ نعمت اللہ نے بنائی ہے، اس کے ذریعے سے جو علم حاصل ہوتا ہے اس کا یقین الگ ہوتا ہے، علم کے ذریعے سے بھی یقین حاصل ہوتا ہے، آنکھوں کے ذریعے سے بھی یقین حاصل ہوتا ہے، اور جتنا زیادہ یقین کی بنیاد پہ دعوت دی جاتی ہے اتنا زیادہ اثردار بھی ہو۔ تو بتانے کا مقصد یہ، اب آئے تفسیر کی طرف۔ یا اسی طرح اس شخص کو نہیں دیکھا جو ایک بستی سے گزرا اور وہ اپنے چھتوں پر گری پڑی تھی، یعنی عزیر علیہ السلام اس بستی پہ سے گزر رہے ہیں اور جو اپنے چھتوں پر پڑی ہوئی، اس نے کہا اللہ اس بستی کو کیسے زندہ کرے گا اس کی موت کے بعد۔ تو وہ اللہ رب العزت سے ایک فریاد کرتے کہ اللہ تو اس کو کیسے زندہ کرے گا اس کی موت کے بعد، یعنی اس بستی اب آباد ہوگی، یقین تو ہے، لیکن کیسے کرتا ہے تو وہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ نے اسے 100 سال کے لیے موت دے، اللہ رب العزت نے اسے ہی موت دے، پھر اسے زندہ کیا، یعنی 100 سال بعد زندہ کیا۔ اللہ نے پوچھا تو کتنے دیر یہاں رہا؟ تو اس نے کہا، عزیر علیہ السلام نے کہا 1 دن یا دن کا حصہ، یعنی وہ برزخی زندگی میں تھے، دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کیا کب دن گزر رہا ہے، کیا ہو رہا نہیں پتا۔ اللہ نے فرمایا نہیں، بلکہ تو 100 سال تک یہاں رہا، البتہ تو اپنے کھانے اور اپنے سامان کی طرف دیکھ، بلکہ وہ سڑا گلا نہیں ہے، وہ بوسیدہ نہیں ہوا، نیز دیکھا اپنے گدھے کو، اور یہ سب اس لیے ہوا، اب اللہ فرماتا ہے یہ سب اس لیے ہوا کہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنانا چاہتے۔ اور واقعی قرآن اگر ہم پڑھیں یا یہ لوگ پڑھیں جو انہیں حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری دعا سن رہے، یہ ہماری دعا اللہ تک پہنچا رہے، یا یہی ہماری دعا کو پوری کر دیں گے، تو ایسی یہ آیتوں کو پڑھیں تو انہیں یقین آئے گا کہ جب وقت کے نبی انہیں نہیں پتا ہے تو پھر ہم جن سے مانگ رہے ہیں انہیں کہاں سے پتا ہو سکتا؟ یہ تو ولیوں کے سردار ہیں، اور سردار یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں پتا، 1 دن یا اس سے کچھ کم، اور ہم تجھے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنانا چاہتے، اور تو ہڈیوں کی طرف دیکھ کہ ہم کیسے انہیں ابھار کر کھڑا کرتے ہیں، پھر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ پھر جب اس کے سامنے ہو گیا تو اس نے کہا، اب جیسی وہ گدھا تیار ہوا اور فرشتے نے اس کے نتنے میں پھونکا اور وہ کھڑا ہوا تو وہ کہہ اٹھے میں جانتا ہوں کہ بے شک اللہ ہر چیز پر خوب قادر۔ اس واقعے سے کتنی چیزیں سمجھ میں آئی؟ نمبر 1 کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ موت کے بعد زندہ کرنے پر قادر ہے۔ دوسری بات، انتقال کے بعد دنیاوی زندگی سے ناتا ٹوٹ جاتا۔ ایک اور واقعہ یاد آیا، سورہ یاسین میں بھی آپ نے دیکھا کہ جب لوگوں نے انہیں گھیر لیا، سورہ یاسین کی دوسری رکو، 3 نبیوں کو گھیر لیا جب انہوں نے توحید کی دعوت پیش کی اور کہا کہ ہم تمہیں مار کر کے ہلاک کر دیں گے، تو اس نبی کے پاس ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، حبیب نجار، قوم کو آ کر کے خطاب کیا کہ یہ اللہ کے نبی ہے، ان کی بات مان لو، اور مجھے کیا ہوا ہے کہ میں اس کی بات نہ مانوں جس نے مجھے پیدا کیا اور جس کے پاس میں مر کر کے جانے والا ہوں، اور میری بات تو سنو، میں تمہارے رب پر ایمان لا چکا۔ ایک اچھا خوبصورت واقعہ، لیکن میں وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے صرف خاص پوائنٹ پہ آتا ہوں۔ تو جب نبوت کے قبولیت کا اور توحید کے قبولیت کا اس نے اعلان کیا تو لوگوں نے پتھر سے مار مار کر کے ان کو شہید کر۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اے کاش میری قوم یہ جان لے کہ اللہ رب العزت نے مجھے بخش دیا اور نیک لوگوں میں شمار کر لیا۔ ایسا کیوں؟ کیونکہ جو شہید ہو گئے، جو چلے گئے ہیں، اب وہ دنیا میں نہیں آ سکتے، اس لیے انہوں نے کہا کہ کاش میری قوم کو پتا چل جائے، مطلب میں تو جا کے نہیں بتا سکتا، میری قوم کو یہ پتا چل جائے، یعنی ابھی بھی ان کا نظریہ جو ہے وہ دعوت کا ہی ہے کہ انہیں پتا چل جائے کہ اللہ رب العزت نے اس توحید کی بنیاد پہ اور رسالت کو قبول کرنے کی بنیاد پہ مجھے بخش دیا اور نیک لوگوں میں میرا تو دوسری چیز ہم سے یہاں پتا چلی کہ انتقال کے بعد اس دنیا سے ناتا ٹوٹ جاتا۔ تیسری بات، جو غیر اللہ کو پکارتے ہیں ان کے لیے یہاں پہ ایک بہت بڑی نصیحت ہے، جو اللہ نے فرمایا کہ میں اس کو نصیحت بنا دوں گا انسانوں کے لیے، اور نبی کا یہ معاملہ ہے تو پھر ہم ولی کے پاس کیسے جا سکتے؟ چوتھا، ہڈیوں کو اکٹھا کر کے زندہ کیا اور کھانا جیسا کہ ویسا ہے، یہ بھی اللہ رب العزت کی قدرت، کہ گدھا جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، اس کی ہڈیاں بوشیدہ ہو گئی ہیں، لیکن کھانا اللہ رب العزت نے جیسے ویسا رکھا ہے، تو اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر۔ پانچواں، اللہ رب العزت اپنے بندوں کی خواہش پوری کرتا ہے۔ عزیر علیہ السلام کی خواہش تھی کہ اللہ تو کیسا زندہ کرے گا؟ 70 سال کے بعد بخت نصر کے اوپر ایک دوسرے کو اللہ رب العزت نے حاوی کیا اور بنی اسرائیل وہاں پہ آ کر کے آباد ہوئی، پھر سے وہ جو علاقہ تھا یا جو دیش تھا وہ آباد ہو۔ قبر کے تعلق سے جو عقیدہ ہے کہ یہ سنتے ہیں اور ہماری فریاد اللہ تک پہنچاتے ہیں، اس تعلق سے چند آیتیں نوٹ کریں۔ سورہ نمل آیت نمبر 80، سورہ نمل آیت نمبر 80 میں اللہ فرماتا ہے یقیناً آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ آپ بہروں کو پکار سنا سکتے ہیں جبکہ وہ پیٹ پھیر کر چلے گئے، یعنی آپ
مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں جو پیٹ پھیر کر کے چلے. یہ مشرکین مکہ کے لیے بھی بات کہی جا سکتی ہوگی. تو یہاں پہ ایک بات آتی ہے کہ مردے، یہاں پہ مردے سے یہ ثابت نہیں ہو رہا کہ یہ نیک ہے. تو ٹھیک ہے، دوسری آیت دیکھیں، سورہ روم آیت نمبر 52. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بلا شبہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ آپ بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے جبکہ وہ پیٹ پھیر کر کے چلے گئے. تو یہاں پر بھی مردے ثابت نہیں ہو رہا کہ یہ کون سے ہیں، نیک ہے یا نہیں. تو تیسری آیت دیکھتے ہیں، سورہ فاطر آیت نمبر 35. پوری بات یہاں پہ کلیئر ہو گئی. سورہ فاطر، اور نہ زندے اور مردے برابر ہو سکتے ہیں، یعنی ان کی زندگی الگ ہے اور ان کی زندگی الگ. اور نہ زندے اور مردے برابر ہو سکتے ہیں، بے شک اللہ جسے چاہے سنا سکتا ہے اور آپ ان کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہیں. آپ ان کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہیں. تو قبروں میں ہر قسم کے لوگ. پھر سے آیت کو دیکھیں، اور نہ زندے اور مردے برابر ہو سکتے. اب دیکھیں نا، سویا ہوا اور زندہ جاگا ہوا شخص برابر نہیں ہوتا. یہ اللہ رب العزت کی صفت ہے کہ وہ ہے الحی القیوم، اور یہ زندگی کا نقص ہے اور ہر مخلوق کے لیے نقص ہے کہ اسے اونگ آتی ہے اور اسے نیند آتی ہے، اس کے لیے نیند ضروری ہے. یہ اللہ کی صفت ہے. اللہ کی صفت میں ہم کیسے ملا سکتے ہیں کسی؟ لیسا کمثلہ شیء، اللہ کے مثل کوئی نہیں. اور اللہ کی مثل اگر ہم کسی کو بنا رہے ہیں، گویا کہ اللہ کی صفات میں ہم شریک کر رہے ہیں کسی کو، اور یہ شرک ہے. یہ اللہ کا حق مخلوق کو دینا ہے. اس سے یہ نہیں سمجھیں یہاں پہ ہم بزرگان دین کی توہین کر رہے ہیں. بزرگان دین کا اپنا معاملہ ہے، اپنا مقام و مرتبہ ہے. انہوں نے اللہ رب العزت کی عبادت کی، اللہ رب العزت کے پاس چلے گئے، انہوں نے تو اپنی جنت بنا لی. ہم کیسے بنائیں؟ تو ہمیں جس کا جو مقام ہے اس مقام پر اس کو رکھنا ہوگا. اور ظلم کی بھی تعریف یہی ہے، پریبھاشا یہی ہے، کسی چیز کو اس کے مقام سے ہٹا دینا، یہ ظلم ہے. تو جو ولی کا مقام ہے وہ ولی وہاں پہ رہیں گے، جو صحابہ کا مقام ہے صحابہ رہیں گے، اللہ کا مقام ہے اللہ رب العزت کے مقام ہے. ہم کیسے کسی کو شامل کر سکتے؟ تو یہ اللہ رب العزت الحی القیوم، ہمیشہ زندہ، ہمیشہ زندہ رہنے والا، ہر کسی کی بات کو سننے والا، سمیع بصیر، سب کچھ دیکھنے والا، یہ اللہ رب العزت کی صفت ہے. کسی اور کو اس میں کیسے شامل کیا جائے؟ تو یہاں پہ اللہ رب العزت نے ہم نے نبی سے خطاب کیا، اور نہ زندے اور مردے برابر ہو سکتے ہیں. بے شک آپ، کس کے لیے بات ہو رہی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. بے شک اللہ جسے چاہتا ہے سنا دیتا ہے، اور آپ اس کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں. اللہ تو جو چاہے وہ کر سکتا ہے، لیکن آپ نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہے. آیت نمبر، اس کے بعد والی آیت کی طرف، آیت نمبر 260. اور جب ابراہیم نے کہا، اے میرے رب مجھے دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ کرے. یہاں پر بھی وہی بات ہے. اللہ نے فرمایا، کیا تو اس پر ایمان نہیں لایا؟ کیا تجھے یقین نہیں کہ میں مردوں کو زندہ کروں گا؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، کیوں نہیں، ایمان تو ہے مجھے، لیکن میں قلبی اطمینان چاہتا ہوں، آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیسے ہوتا ہے، کیسے تو زندہ کر. اللہ نے فرمایا، پھر تو 4 پرندے لے اور ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر لے اور ان کا ایک ایک ٹکڑا ہر پہاڑ پر رکھ دے. اب ابراہیم علیہ السلام نے یہ کیا کہ 4 پرندے لیے، ان کو اپنے سے مانوس کر لیا کہ وہ اسے بلاتے تھے، آ جاتے تھے. اب اللہ کے حکم کے مطابق انہوں نے ان 4 کو ذبح کر دی اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، یعنی ان کو پروں کو بھی نوچ لیا اور ان کی بوٹیاں کر کے اور آپس میں مکس کر لی. لیکن وہ 4 سر جو تھے، ان کے منڈی جس کو کہیں سر، ان کو اپنے ہاتھ میں رکھ لیا اور پورے گوشت کو آپس میں خوب اچھی طرح ملا لی. اللہ آگے فرماتا ہے، پھر ان کو بلا. تو اس کو پھر انہوں نے 4 الگ الگ، اور ایک روایت کے مطابق 7 پہاڑوں میں اس کو الگ الگ ڈال دیا. 7 کی روایت آتی ہے اور 4 کی روایت آتی ہے کہ الگ الگ پہاڑوں پر اس کو رکھ دیا مکس کر کے. اور پھر اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ پھر ان کو بلا. تو اب اسے آواز دے کر کے وہ بلاتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا کہ پر بھی ایک دوسرے سے الگ ہو رہے ہیں اور ایک دوسرے کے پاس جا رہے ہیں، خون اور گوشت بھی، اور سب نے اپنا اپنا شیپ لے لیا، اپنا اپنا جسم لے لیا، بن گیا، اور وہ میرے پاس آئے. اور ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں ان کی سر تھے 4. ابراہیم علیہ السلام کسی کو سر دیتے، کسی دوسرے کو، تو وہ سر وہاں نہیں لگتا. پھر اس کا سر اسی کو دیتے تب وہ لگ جاتا. دوسرے پرندے کو دوسرے پرندے کا سر دیتے تو نہیں لگتا، دوسرے کو دیتے تو وہ فوراً اس کو کیچ کر لیتا، لے لیتا. اس طریقے سے یہ پورا پرندہ بن کر کے تیار ہوا. تو اللہ رب العزت نے بتایا وہ تیرے پاس دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے. تو وہ دوڑتے ہوئے جیسی آواز دیا تو وہ بنے اور دوڑتے ہوئے چلے آئے. یہ اللہ کے حکم سے ہوا. اور جان لے کہ بے شک اللہ غالب اور خوب حکمت والا ہے. یہاں پہ اللہ کی 2 صفت لائی گئی، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَلِيمٌ، کہ بہت وہ حکمت والا ہے اور وہ بہت غالب ہے. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بھی اس واقعے سے یہی پتہ چلا کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ رب العزت سے خواہش ظاہر کی، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے خواہش ظاہر کی. اب اللہ سے بات ہو رہی ہے، بار بار کلام ہو رہا ہے، ایک خواہش پیدا ہوئی کہ اللہ اب میں تجھے دیکھنا چاہتا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یقین نہیں، یقین تو پورا ہے. اللہ کی قدرت دیکھ رہے ہیں، اللہ کے نبی ہیں، معجزے دیکھ رہے ہیں، اللہ سے کلام ہو رہا ہے، پورا یقین ہے. لیکن
ایک دیکھنے کی خواہش کہ میں اب دیکھنا بھی چاہتا ہوں اللہ. تو اللہ نے کہا نہیں. اسی طریقے سے اللہ رب العزت کی قدرت میں پورا یقین ہے، لیکن دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تو کس طرح مردوں کو زندہ کرتا ہے، اللہ تو کس طرح مری ہوئی بستی کو آباد کرتا ہے. تو اللہ رب العزت نے عزیر علیہ السلام کو بھی ان کی بھی خواہش کو پوری کیا، اور یہاں پہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی خواہش کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پورا کیا اور اس کو بنا. یہاں پر امام بخاری نے ایک حدیث اس آیت کی تفسیر میں لے کر کے آئے ہیں، اس کو ہم ضرور پڑھیں، اس میں ہمارے لیے بہت بڑی عبرت ہے. اس آیت کی تفسیر میں امام بخاری نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے جو یہ روایت بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسبت شک سے زیادہ حقدار، شک کے زیادہ حقدار. جب انہوں نے کہا اے پروردگار مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیوں کر زندہ کرے گا، مطلب کیسے زندہ کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تجھے یقین نہیں؟ تو انہوں نے کہا کیوں نہیں، لیکن میں دیکھنا اس لیے کہ میرا دل اطمینان حاصل کر لے. یہ حدیث ہے، اور یہ حدیث امام بخاری نے حدیث نمبر اسی آیت کی تفسیر میں اس حدیث کو لے کر کے آئے، آیت نمبر 260 سورہ بقرہ کی، اور حدیث نمبر 4537. اس سے کیا پتہ چلا اس حدیث سے؟ اس کے معنی یہ ہے کہ یقین طلب کرنے کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نسبت ہم زیادہ حقدار ہیں. یہ بات بہت قیمتی ہے کہ جیسے آپ نے یقین طلب کیا اللہ سے، تو اس کے زیادہ حقدار ہم ہیں آپ اور میں. تو ہمیں اللہ رب العزت سے یقین طلب کرنا چاہیے کہ اللہ مرنے کے بعد کی زندگی کا یقین دے دے، اے اللہ آخرت کا یقین دے دے، اے اللہ جنت اور جہنم کا یقین دے دے، اے اللہ قبر کی زندگی کا یقین دے دے. اور واقعی جب ہمیں آخرت کا یقین ہو جائے گا، اور یہی سارے امراض کی جڑ ہے، ساری بیماریوں کی، سارے مرض کی جڑ یہی ہے یقین کا کمزور ہونا. اور جیسا جیسا آخرت کا یقین مضبوط ہوتے جاتا ہے، مرنے کے بعد کی زندگی کا پہلا تو یہ ہے کہ موت کا ہی یقین ہو جائے، موت کا ہی یقین ہو جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس دل کو موت کا یقین ہو جائے اسے کسی نصیحت کی ضرورت نہیں. واقعی جب ہمیں یقین ہو جائے گا کہ اس دنیا کو چھوڑ کر کے جانا، یہ رشتہ داروں کو، یہ گھر کو، اس نام کو، اس نسب کو، اس جسم کو، سب کچھ چھوڑ کر کے جانا ہے اور جانا ہے اپنے رب کے پاس، تو دنیا سے یہ لالچ اور یہ محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی رغبت کو کاٹنے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کرو. آپ نے قبرستان میں جانے کا حکم دیا کہ جاؤ اور اپنی موت کو یاد کرو کہ یہی وہ گھر ہے، یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ ہم سب کو آنا. میں جس کی انگلی پکڑ کر کے چلتا تھا آج یہ یہاں پر سوئے ہوئے ہیں، یہ میرے دادا ہیں، یہ میرے والد ہیں، جو میرے ساتھ میرے گھر میں رہا کرتے تھے، مجھ سے بات کرا کرتے تھے، مجھے ساتھ کھانا کھایا کرتے تھے، آج یہاں پر ہیں اور ان کے والد یہ ہیں اور اب میری جگہ یہ ہے. یقین آتا ہے کہ یہ موت ایسی سچائی ہے کہ جس پر کسی کا اختلاف نہیں، ہر کسی کو آ کر کے رہنا ہے، وہ بادشاہ ہو، فقیر ہو، وہ نیک شخص ہو، بد شخص ہو، ہر کسی کو یہاں پر آنا. تو یہ یقین کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ یقین دے ہمیں کہ جس طرح تو نے ہمیں پہلی بار پیدا کیا ہے، دوبارہ پیدا کرنے پہ تو خالق قادر ہے. ہمیں حشر کے میدان میں تیرے حضور حاضر ہونا ہے، تیرے سامنے حساب و کتاب پیش کرنا ہے. تو جنت اور جہنم کے بنانے پر قادر ہے. اس دنیا کو تو نے ہمیں عطا کیا، اور یہ دنیا میں کس قدر نعمتیں تو نے دی ہے کہ جن نعمتوں کو نہ ہم دیکھ سکتے، نہ گن سکتے، نہ جان سکتے، اور تو ہی یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس سے زیادہ تمہیں دیں گے. کیوں نہیں یقین ہو رہا؟ بھائی آپ کے پاس کوئی شخص آئے اور آپ کو 10,000 روپے دے دے اور کہے کہ میں کل پھر آؤں گا اور پھر تمہیں 10,000 دوں گا، یقین آئے گا؟ نہیں آئے گا، بالکل آئے گا یقین کہ ایک بار لا کر کے اس نے دیا، وہ کہہ رہا ہے کہ میں اگلے مہینے پھر تمہیں دوں گا. کیوں نہیں یقین آ رہا؟ ایک رب الکائنات نے ایک بار ہمیں حقیر نطفے سے پیدا کر کے دکھا دیا کہ تم کوئی چیز نہ تھی. کیا تم نے خود اپنے آپ کو بنایا ہو یا تمہیں کس نے بنایا ہے؟ تم بتاؤ. کون ہے تمہیں جو آسمان سے بارش برساتا ہے؟ کون ہے جو تمہیں زمین سے غلہ نکال کر کے دیتا ہے؟ کون ہے جو تمہاری رزق کا، تمہاری جان کا مالک ہے؟ تو جس رب نے ہمیں بنا کر کے دکھا دیا اور یہ نعمتیں عطا کر دی، وہ رب کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں دوبارہ پھر سے پیدا کروں گا. کیوں نہیں یقین آتا کہ وہ ہمیں پیدا کرے گا اور اپنے حضور حاضر کرے گا اور اپنے حساب و کتاب لے گا؟ تو اس یقین کی ہم دعا کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، یقین کریں. آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ یہ خالق کے مالک جو کچھ بھی ہم نے پڑھا سمجھا اسے صحیح انداز میں سمجھنے اور لوگوں کو سمجھانے کی توفیق عطا. دیکھیں اس کے پہلے یہ جو رکوع ختم ہوا ہے، اس کے پہلے اللہ رب العزت کی معرفت بیان کی زبردست انداز کہ اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں آپ کو جو ہے علم دیا گیا، پھر اللہ رب العزت کی ملکیت کے تعلق سے، پھر اللہ کے علم کے تعلق سے، پھر بعد میں اللہ رب العزت کی عظمت کے تعلق. تو ہم جب دعوت دیں تو پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت کرائیں، اس کی مخلوق کو دکھا کر کے، اس کے اسماء الحسنی کے ذریعے سے، اس کی ربوبیت کے ذریعے سے. اس کے بعد پھر یہ آیت آئی ہے، یہ آیت پہلے نہیں آئی. تو ڈائریکٹ کسی کے اوپر وار کرنے سے بہتر یہ ہے کہ پہلے ہم اللہ رب العزت کی معرفت کرائیں، اللہ کی اسماء الحسنی کے ذریعے سے، اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی کائنات کے ذریعے سے.
اس کی خود اس کے نشانی دکھا کر کے، اور پھر کے علاوہ اللہ کا حق کسی اور کو دیتا ہے، تب اس کے بعد ہم اس طریقے سے اس کو قرآن کی آیتیں بتا کر کے سمجھائیں گے، حکمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اللہ رب العزت سے دعا کر کے۔ یہ ہمارے ملک کی ایک بہت بڑی بیماری ہے کہ وہ شرک کر رہے ہیں اور وہ سمجھ بھی نہیں رہی کہ ہم شرک کر، اور انہیں سمجھاؤ تو وہ یوں سمجھتے ہیں کہ یہ گستاخ ولی ہیں، اولیاء ہیں۔ یہ گستاخی نہیں ہے، پہلے تو ان کا یہ سوچ کو ہم کو ختم کرنا ہوگا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کیسے ہو سکتے ہیں، اور واقعی اگر گستاخ ہے تو ہمیں جینے کا حق نہیں ہے۔ تم ثابت کر دو کہ ہم گستاخ ہیں اور گردن قلم کر دو ہماری، ہم لکھ کر کے دیتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ۔ اس سے بڑی گالی اور اس سے بڑی بات ہمارے لیے کیا ہو سکتی؟ تو ہمیں انہیں سمجھانا ہوگا کہ واقعی اصل دین کیا ہے۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں خود پہلے قرآن کو، دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس درد اور محبت کے ساتھ اے اللہ اس دین کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق اور رفیق عطا۔ جب تک ہمیں زندہ رکھ، اسلام اور اخلاص کے ساتھ، عمل صالح کے ساتھ ہمیں زندہ رکھ، ہمارا خاتمہ بالخیر فرما، اور نیکوکاروں کے ساتھ ہمارا شمار فرما، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔